بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اشرف خان ہمارے مقابل آن کھڑا ہوا اور ایک کرسی کے پشتے پر ہاتھ جما کر ہمارے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ میں اس سے نظر چرا رہا تھا، لیکن زرینہ اطمینان سے بیٹھی سگریٹ کے کش لیتی ہوئی نیم وا اور نیم اجنبی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ذرا بھی گریزاں نہیں تھی۔ اشرف خان نے یقیناً تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ تبدیلی میری یا زرینہ کی آنکھوں میں اور چہروں پر ہی نقش نہیں تھی، تبدیلی تو در و دیوار سے بھی جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ تبدیلی ہوا میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اشرف خان اب ایسا الو بھی نہیں تھا۔ چند لمحے ماحول پر عجیب سا سکوت طاری رہا۔ میں اپنی دھڑکنوں کی دمک کنپٹیوں میں سن رہا تھا۔ بالآخر اشرف خان کرسی کھینچ کر یوں بیٹھ گیا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی ہو۔ اس کا منہ اتر گیا تھا۔ میں اس وقت شدت سے چاہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بولے، سکوت کسی نہ کسی طرح ٹوٹے۔ خواہ اشرف خان گالیاں بکتے ہوئے مجھ پر ٹوٹ ہی پڑے۔ سکوت اشرف خان نے ہی توڑا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا خیال ہے میرا تختہ الٹ چکا ہے۔ زرینہ نے مجھے جواب کی زحمت سے بچا لیا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، معلوم نہیں تمہارا تختہ الٹا ہے یا میرا دماغ الٹ گیا ہے۔ میرے خیال میں بات صرف اتنی ہے کہ میں نے وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں۔ تم مردوں کو بھی تو جائز ناجائز ہر طرح کے بندھن محض چند لفظوں کی مدد سے توڑ دینے کا اختیار حاصل رہتا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی کیوں نہ اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا ہی حق حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ ویسے بھی اب تمہیں مجھ سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی اشرف خان۔ ٹھیک ہے۔ اشرف خان کھسیانے سے انداز میں ہنسا۔ جو کچھ ہو چکا ہے میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے باقی معاملات حسب معمول چلتے رہیں، ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہ آئے۔ میں آج ہی اپنا سامان افضل کے کمرے میں منتقل کر لوں گا اور افضل اپنا سامان تمہارے کمرے میں لے آئے گا۔ وہ ایک بار پھر کھسیانے سے انداز میں ہنس دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں جس روز تمہیں لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا میرے دل نے اسی روز کہہ دیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے اشرف خان، میں نے نظر جھکا لی۔ ارے تم تو بلا وجہ ہی شرمندہ ہو رہے ہو۔ اس مرتبہ وہ قدرے جاندار انداز میں ہنسا۔ ہم جیسے لوگوں میں ایسے نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں۔ زرینہ سے میرا کوئی ایسا ناتا تو تھا نہیں کہ جس پر عزت یا بے عزتی کا سوال پیدا ہو یا تمہیں شرمسار ہونے اور مجھے مشتعل ہونے کی ضرورت پیش آئے۔ ہم تینوں اپنی اپنی مرضی کے مالک و مختار ہیں۔ اب اس موضوع کو چھوڑ کر کام کی بات کرتے ہیں۔ زرینہ ذرا چائے تو بنا لاؤ۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر جو تناؤ اور آنکھوں میں جو وحشت چند لمحے پہلے نظر آ رہی تھی وہ اب مفقود ہو چکی تھی۔ بہت جلد ہی وہ نارمل ہو گیا تھا۔ زرینہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو اشرف خان پائپ بھر کر سلگاتے ہوئے بولا، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ چھوٹی موٹی سطح پر ہم اس وقت بھی اپنا ذاتی کام شروع کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن آج جب میں باہر گیا تو ایک بہت بڑی کھیپ کا آرڈر مل گیا۔ اس کھیپ میں ہمیں 40-50 ہزار روپیہ بچ سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے مال کا ٹرک ہمیں لاہور سے لے کر چلنا ہوگا اور امرتسر کے قریب نکلنے والے ایک خفیہ سرحدی راستے سے مال اس پار پہنچانا ہوگا۔ وہیں سے امپورٹ کا مال لے کر ہمیں لاہور پہنچانا ہوگا، یعنی ہمیں روٹ بدلنا ہوگا اور اس روٹ پر خطرات زیادہ ہیں۔ ایک آدمی بطور گائیڈ ہمارے ساتھ جائے گا، باقی ساری ذمہ داری ہماری ہوگی۔ میں نے ابھی کوئی حتمی جواب نہیں دیا۔ میں نے پارٹی سے کہا ہے کہ میں اپنے پارٹنر سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ اس میں مشورہ کرنے والی کیا بات تھی؟ میں نے سنبھل کر جسموں کے الجھاوے اور جذبوں کے گورکھ دھندے سے باہر آتے ہوئے کہا، کاروباری اختیارات میں نے مکمل طور پر تمہارے سپرد کر رکھے ہیں۔ تم جس معاملے کو بھی اپنے لیے بہتر سمجھو اس میں میری طرف سے بھی حامی بھر سکتے ہو۔ ویسے بھی جب تک ہم بڑے آرڈر نہیں پکڑیں گے نئے روٹوں
پر نہیں نکلیں گے، جرأت مندانہ قدم نہیں اٹھائیں گے، تب تک ترقی کیسے کریں گے؟ اگر ہم نے اپنا حوصلہ نہ کھولا اور نت نئے خطرات مول نہ لیے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ بہت خوب، وہ اطمینان کی سانس لے کر بولا، تم نے نہ صرف مجھے تذبذب کی کیفیت سے نکال لیا بلکہ میرا حوصلہ بھی بڑھا دیا۔ اگر ہم یہ چکر مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ذاتی کام شروع کرنے کے لیے ایک نئے روٹ پر قدم رکھیں گے۔ ہم یک طرفہ کاروبار کریں گے، صرف امپورٹ۔ ہم تورخم کے بغلی راستوں سے دوسرے پڑوسی ملک سے مال لائیں گے، برقی سامان کے چھوٹے پرزے، ولایتی سگریٹ، اصلی ولایتی شراب اور دوسری بہت سی چیزیں، ایک ہی چکر میں سب کچھ۔ یہ آرڈر والی کھیپ کب لے کر جانا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ انتظامات مکمل ہونے میں ہفتہ 10 دن تو لگ ہی جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم تیار ہی سمجھو، میں نے کہا۔ در حقیقت میں نے ہفتہ 10 دن کی مہلت کا سن کر اطمینان کی سانس لی تھی۔ میری زندگی میں جو نیا موڑ آیا تھا اور میں نے جو نیا قلعہ فتح کیا تھا، ابھی میں جی بھر کے اس کی بھول بھلیوں میں بھٹکنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا اور اشرف خان کی طرف سے مجھے ایسے معمولی سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ کہ جس سلطنت میں میں محض حصے دار بننا چاہتا تھا وہ پوری کی پوری مجھے ہی مل جائے گی۔ چائے کے دوران ہم نے مزید چند کاروباری تفصیلات طے کی۔ شطرنج کے کسی مہرے کی طرح یکا ہی میں جیسے کسی دوسرے خانے میں آ گیا تھا۔ میں صرف نام کا افضل نہیں رہا تھا، حقیقتاً میری حیثیت کچھ افضل سی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اشرف خان کی جگہ پر آ گیا تھا اور اشرف خان میری جگہ پر چلا گیا تھا۔ حقیقت بھی کافی حد تک یہی تھی۔ اس کے بعد 8 دن جیسے کسی سہانے خواب کی طرح بیت گئے۔ زرینہ بہت ہی عجیب عورت تھی۔ میں حیران تھا کہ اشرف خان نے اس سے دستبردار ہونا اس قدر آسانی سے کیوں قبول کر لیا تھا۔ اس عورت کے لیے تو قتل ہو سکتے تھے، مگر شاید میرے اس خیال کی وجہ میری نوجوانی تھی۔ اشرف خان کی عمر کو پہنچ کر شاید میری رائے یہ نہ رہتی۔ 9ویں دن ہم دونوں ضروری سامان سے لیس ہو کر لاہور چلے گئے۔ میرے سپنوں کا شہر۔ یہاں ہم اندرون شہر کے ایک نہایت گھٹیا اور گمنام سے ہوٹل میں پہنچے، جس کے تنگ و تاریک کمروں کی دیواروں پر نسوار کی پیکوں سے بچی ہوئی جگہ بہت کم تھی اور جس کے بستروں میں اتنے کھٹمل تھے کہ اگر وہ مل جل کر کوشش کرتے تو شاید ہمیں گھسیٹ کر کہیں ادھر ادھر لے جاتے۔ مجھے اس بار بھی اپنے سپنوں کے شہر میں زیادہ گھومنے پھرنے کا موقع نہیں ملا۔ اشرف خان نے مجھے ہوٹل تک ہی محدود رہنے کی ہدایت کی تھی۔ رات گئے ایک شخص جس کے نفیس سوٹ سے نہایت پیاری خوشبو پھوٹ رہی تھی، ناک پر رومال رکھے ہم سے ملنے آیا۔ اس سے بہت دیر تک سرگوشیوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ وہ رخصت ہوا تو ہم نے بھی رخصت سفر باندھا۔ ہوٹل کا کمرہ چھوڑ کر ہم ایک ٹیکسی میں راوی روڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنی منزل سے اندازاً 2-3 فرلانگ پہلے ہی ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور باقی فاصلہ پیدل طے کیا۔ ٹرکوں کے ایک اڈے کے پچھلے شیڈ میں ترپال سے ڈھکا ہوا ایک ٹرک تیار کھڑا تھا۔ یہی وہ ٹرک تھا جسے ہم لے کر جا رہے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر موجود شخص ڈرائیور بھی تھا اور گائیڈ بھی۔ دوسرے روز تقریباً اسی وقت ہم ایکسپورٹ کا مال پہنچا کر امپورٹ کا مال لا کر مقررہ جگہ پر بخیر و عافیت پہنچا کر اور اپنی رقم لے کر فارغ بھی ہو چکے تھے۔ اشرف خان نے کہا تھا کہ اس چکر میں خطرات زیادہ ہوں گے، لیکن مجھے تو یہ دورہ اپنے معمول کے دوروں سے زیادہ آسان محسوس ہوا تھا۔ پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں ہی نہیں، اشرف خان بھی ابھی تک کنویں کا مینڈک ہی تھا، ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی تھے۔ یہ دورہ میرے لیے بے پناہ تجربات کا مرکہ تھا۔ نت نئے لوگ، نت نئے راستے، نت نئے طریقے۔ یہ تجربہ تو مجھے پہلے بھی بارہا ہو چکا تھا کہ دولت یا بندوق کی نال کس طرح بند دروازوں کو بھی چشمے زدن میں کھول دیتی ہے، لیکن اس دورے میں یہ تجربہ کچھ زیادہ ہی وسیع پیمانے پر حاصل ہوا۔ دولت یا طاقت، کٹھن راستوں پر چلنے کے یہی 2 سہارے تھے، اور جو لوگ ان دونوں سہاروں کو استعمال کرنا جانتے تھے، منزل خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی تھی۔ میں نے اس دورے کے بعد اپنے آپ کو بڑا باحوصلہ محسوس کیا۔ یہ روٹ خاصا زرخیز تھا اور لطف کی بات یہ تھی کہ جس سکھ پارٹی سے ہم مال لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے میں ہم نے یوں مزے کے مشاغل گزارے، گویا ہم وہاں سمگلنگ کے لیے نہیں، پکنک کے لیے گئے ہوئے تھے۔ سکھوں نے ہماری بڑی خاطر مدارت
مدارت کی تھی، ہر طرح کی خاطر مدارت۔ تیسرے روز ہم واپس شہزاد کوٹ پہنچ گئے اور حسب معمول آرام کرنے لگے۔ یہ مہم تو بڑی بار آور رہی تھی، اس لیے میرے خیال میں آرام بھی کچھ زیادہ طویل وقفے لیے ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی میرے اندر ایک تبدیلی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں آرام سے بڑا چڑھتا تھا، خصوصاً مہم سے واپس آنے کے بعد میرے اعصاب پر ہیجان سا طاری ہوتا تھا اور شدت سے میرا دل چاہتا تھا کہ فوراً ہی کسی اور مہم پر نکل جاؤں، لیکن میرے سامنے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ مجبوراً میں ریکارڈ پلیئر پر گانے سن کر، اخبار رسالے پڑھ کر، اشرف خان اور زرینہ کے ساتھ تاش کھیل کر یا پھر کبھی کبھار باہر ادھر ادھر آوارہ پھر کر وقت گزارتا تھا۔ اس مرتبہ عجیب عالم رہا۔ اشرف خان عموماً گھر سے غائب رہتا اور میرا گھر سے نکلنے کو دل نہ چاہتا۔ معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر کاہلی اور موٹاپا غلبہ پانے لگا ہے۔ ادھر زرینہ نے مجھے خصوصی اہتمام سے پکائے ہوئے کھانے کھلا کھلا کر کسی حد تک صاحب توند بنا دیا تھا۔ بالآخر میں نے الگ صبح اٹھ کر کھیتوں کے پار ویرانے کی طرف دوڑ لگانے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ روزانہ کئی میل کی دوڑ لگانے سے بالآخر پٹھے صحیح جگہ پر آنے شروع ہوئے، ورنہ میں تو اپنے آپ کو دیکھ کر ریچھ محسوس کرنے لگا تھا جو برف باری کا موسم گزارنے کے لیے کسی غار میں آن سویا تھا۔ اشرف خان اس دوران ذاتی کاروبار کے انتظامات میں مصروف رہا۔ وہ نت نئے رابطے تلاش کر رہا تھا، معلومات جمع کر رہا تھا اور جو بھی ضروری کام تھے انہیں نپٹا رہا تھا۔ جیب خرچ کے نام پر وہ زرینہ کو 3000 روپے ماہانہ دیا کرتا تھا۔ وہ اس مرتبہ اس نے میرے حساب میں سے دیے تھے۔ اب حساب کتاب کا وہ بے حد کھرا تھا۔ ایک روز میں نے 2-3 پیگ چڑھائے ہوئے تھے اور رات کا کھانا بھی ڈٹ کر کھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ زرینہ کی طبیعت ناساز ہو چکی ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ موسم برسات کا تھا، خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ میں بڑی ترنگ میں تھا۔ اوسط درجے کے اس شہر میں تفریح کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی اور یہ چیز بعض اوقات مجھے بہت کھلتی تھی۔ لے دے کر 5 سینما ہاؤس تھے جن میں گھسی پٹی سی فلمیں چلتی تھیں۔ فلموں کے بارے میں اب میرا ذوق کچھ بلند ہو چکا تھا۔ پہلے والی بات نہیں رہی تھی کہ کوئی بھی فلم لگی ہو منہ اٹھا کر دیکھنے چل دیے۔ میں نے گھنٹہ گھر جا کر ایک مشہور قسم کی دکان سے خوشبودار پان کھایا اور ادھر ادھر آوارہ گردی کرنے لگا۔ دفعتاً مجھے یاد آیا کہ شہر کے ایک سرے پر میلہ لگا ہوا ہے جس میں تھیٹر، سرکس، موت کا کنواں اور اس طرح کے دوسرے بہت سے کھیل تماشے موجود ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میرے اندر کے دیہاتی نے انگڑائی لی اور میرا رخ میلے کی طرف ہو گیا۔ شہر سے باہر کی طرف ہائی وے پر تقریباً 1 میل چل کر میں اس طویل و عریض میدان تک جا پہنچا جہاں اس وقت زندگی کے ہنگامے جوان تھے۔ چاروں طرف چوبی کھمبوں پر بڑی بڑی لائٹس نصب تھیں۔ ہر طرف جہازی سائز کے بڑے بڑے رنگا رنگ بورڈ نظر آ رہے تھے۔ کہیں موت کا کنواں نظر آ رہا تھا، کہیں سرکس، کہیں پنڈال میں سرکٹی عورت اور بغیر کنیکشن کے نلکے سے پانی آنے کا نظارہ دکھایا جا رہا تھا۔ کسی پنڈال میں نامعلوم سیاروں کے جانور دکھانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ سب اعلانات لاؤڈ سپیکر پر ہو رہے تھے۔ بیچ بیچ میں فلمی ریکارڈ بھی چل رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ تقریباً ہر پنڈال کے باہر بلندی پر نصب شدہ ایک تختے پر ٹکٹ کلرک اپنے اپنے صندوقچے لیے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ہی 1-2 جوکر اور 1-2 لڑکیاں کانوں کی دھن پر رقص، تماشا، اچھل کود میں مصروف تھیں۔ جن کمپنیوں کو لڑکیاں میسر نہیں تھیں وہ تیسری جنس سے ہی کام چلا رہے تھے۔ یہ جنس چونکہ سنسر کی پابندیوں سے آزاد قسم کا شو پیش کرتی تھی اور ہر قسم کے مکالموں کا منہ توڑ جواب دیتی تھی، اس لیے ان کے گرد اس سے زیادہ ہجوم تھا جتنا لڑکیوں والے تختوں کے گرد تھا۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ جوگ در جوگ پہنچے ہوئے تھے۔ بڑی بڑکیں آوازیں اور عجیب و غریب صدائیں سننے میں آ رہی تھیں۔ میدان گو کے بے کنارہ قسم کا تھا اور ہوا بھی خوب چل رہی تھی۔ اس کے باوجود فضا میں پسینے کی بو چکرا رہی تھی۔ جگہ جگہ چھوٹے موٹے کھیل تماشے بھی جاری تھے۔ کہیں مشین پر زور آزمائی کی دعوت دی جا رہی تھی تو کہیں نشانہ بازی کی 1 کے بدلے 10 روپے کے انعام کے اعلانات کیے جا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ پیسے خرچ کر کے ان مقابلوں میں حصہ لینے والے یا ٹکٹ لے کر پنڈال کے اندر جانے
والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، بیشتر لوگ یوں ہی گھوم پھر کر دل خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غربت اور حسرت ان کے چہروں سے عیاں تھی، مگر وہ پھر بھی خوش تھے۔ ہر چیز کے نظارے پر ہی اچھل اچھل کر اور حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکال کر ہی اپنا ہیجان کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیچارے سادہ لوگ۔ مجھ پر ایک عجیب سا سرور طاری تھا اور میرے اندر کا دیہاتی پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں حالانکہ خاصے معزز حلیے میں تھا، لیکن اسی سمندر کا ایک قطرہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں ہر کھیل تماشے میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ ایک تھیٹر کے باہر نمائشی تختے پر قدرے گوارا شکل و صورت کی ایک لڑکی کو محو رقص دیکھ کر میں نے بڑکیں بھی ماری۔ ایک جگہ ایک تختے پر مجھے خاصی خوبصورت اور گوری چٹی لڑکی تھرکتی دکھائی دی۔ رقص کیا کر رہی تھی، جان توڑ رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ پورے میلے کی حسین ترین لڑکی تھی۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس کی توجہ حاصل کی جائے، لیکن اس کے گرد نہ جانے کتنے پروانے دل و جان اور نہ جانے کس کس چیز کے نذرانے لیے موجود تھے۔ بہرحال میں قسمت آزمائی سے باز نہ رہ سکا۔ رنگ رنگ کے انسانوں کو چیرتا ہوا میں بلندی پر نصب شدہ اس تختے کی طرف بڑھا۔ بازاری آوازیں اور شوقیانہ جملے میرے اندر کے حیوان کو گدگدی کر رہے تھے، مگر بعض آوازیں تو حد سے ہی بڑے ہوئے تھے اور سماعت کو مقتدر کر رہے تھے۔ لوگوں کا جو حلقہ تختے کے زیادہ قریب تھا، ان میں سے کچھ منچلے ہاتھ بلند کر کے ایک ایک کے نوٹ رقاصہ کی نظر کر رہے تھے۔ ہر نوٹ لینے کے لیے وہ ایک نئی ادا سے پروانوں کی طرف جھکتی تھی اور چاروں طرف ایک شور برپا ہو جاتا تھا۔ میں نے اس کے قریب جگہ بنا کر پہلے تو منہ میں انگلیاں دے کر زوردار سیٹی بجائی اور پھر 100 کا ایک کڑکڑاتا ہوا نوٹ اس کی نظر کرنے کے لیے بلند کیا۔ ہجوم کے سروں پر لہراتے ہوئے ایک ایک روپے کے چند مریل سے نوٹوں کے درمیان میرا 100 کا نوٹ گویا فتح کے جھنڈے کی طرح بلند ہوا تھا۔ رقاصہ نے نوٹ دیکھا تو ساری ادائیں بھول کر عقاب کی طرح اس پر جھپٹی۔ ترچھی نظر کی کٹاری، پتلی کمر کی لچک، وہ شاخ گل کا سا جھکاؤ، وہ مرمری انگلیوں کے لہریے، گھبراہٹ میں گویا وہ سب کچھ بھول گئی، بس نوٹ اچکنے کے لیے جھک پڑی۔ شاید اسے اندیشہ تھا کہ میں محض مذاق کر رہا ہوں اور اس کا ہاتھ بڑھتا دیکھ کر نوٹ واپس کھینچ لوں گا۔ وہ جھکی تو تیز روشنی اس کے چہرے اور جسم پر کچھ ایسے زاویے سے پڑی کہ سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ فاصلے نے جو سراب باندھا تھا، اس کی حقیقت کھل گئی۔ جسے میں نے لڑکی سمجھا تھا، وہ بھی تیسری جنس کا ہی ایک نمونہ تھا، قدرے نفیس قسم کا نمونہ۔ میں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی اور 100 کا نوٹ اس نخل بے ثمر پر نچھاور کر کے ہجوم سے نکل آیا۔ ایک طرف کو ہو کر میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مال کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنی نظر کو قدرے بہتر محسوس کیا۔ اسکاچ کے جو 3 ڈبل پیگ میں نے میدے میں انڈیلے تھے، شاید ان کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ شاید یہ اسی اثر کا نتیجہ تھا کہ چند لمحے پہلے میں اس تیسری جنس کو میلے کی حسینہ اول سمجھ کر لپک پڑا تھا۔ اب بھی وقفے وقفے سے میری کھوپڑی گویا ہوا میں ہلکورے لینے لگتی تھی۔ کم ظرف کہیں کہ ذرا سنبھل کر چلو، تم تو کچھ زیادہ ہی ترنگ میں آ گئے ہو، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ اس جگہ سے کچھ آگے ایک درخت کے نیچے لکڑی کی ایک بھاری برکم سی میز بچھائے، اس پر 2 پیٹرومیکس لیمپ رکھنے، آدھی آستینوں والی سپورٹس شرٹ پہنے ایک باڈی بلڈر اپنے بازو کی مچھلیاں ابارے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سمیت تمام جسم کے عضلات یوں کھنچے ہوئے تھے اور آنکھیں کسی بھی قسم کے تاثرات سے یوں آ رہی تھی کہ وہ انسان کے بجائے مجسمہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے قریب ہی ترچے کھڑے ہوئے ایک بورڈ پر اعلان درج تھا کہ کوئی بھی شخص صرف 10 روپے کے مقابلے میں 100 روپے کی شرط لگا کر اس سے پنجہ لڑائے۔ اگر باڈی بلڈر ہار گیا تو وہ 10 کے مقابلے میں 100 روپے ادا کرے گا۔ ایک منحنی سا جوکر یہی اعلان میگا فون پر بار بار دہرا رہا تھا اور ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو جوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، حتیٰ کہ دبے دبے لفظوں میں وہ ان کی غیرت کو بھی للکار رہا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ کھڑے تھے، ان میں کچھ گبرو جوان بھی تھے، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ مجھے حیرانی تھی کہ اگر باڈی بلڈر کا چیلنج قبول کیے جانے کی یہی رفتار تھی تو اس بیچارے کا خرچ کیسے چلتا تھا۔ جسم کی اس لمبی چوڑی عمارت کو وہ کیونکہ قائم رکھے ہوئے تھا۔ شاید یہی سوچ کر میں نے 10 کا ایک نوٹ اس کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ نوٹ
نوٹ جلدی سے اس کے جوکر اناؤنسر اور پروپیگنڈا سیکرٹری نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور باڈی بلڈر نے قدرے جوکر کوہنی میز پر ٹکا لی۔ میں نے بھی اس کی سیدھ میں کوہنی ٹکا کر پنجہ اس کے پنجے میں پھنسایا۔ اس کی گرفت آہنی تھی، بلا شبہ اس کا جسم محض دکھاوے کا نہیں تھا، اس نے یقیناً جسمانی ریاضت جاری رکھی ہوئی تھی۔ ہائی اسکول اور کالج کے زمانے میں اس طرح پنجہ لڑانا اور طاقت آزمائی کرنا ہمارا مشغلہ ہوا کرتا تھا، مگر اب تو ایک عرصہ گزر چکا تھا کسی سے زور آزمائی کیے ہوئے۔ جوکر نے پہلے تو میری جرت مندی کی تعریف میں 2-4 جملے بولے، پھر 1 2 3 کی ہانک لگائی اور ہمارے درمیان زور آزمائی شروع ہو گئی۔ مجھے احساس تھا کہ 20 آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، لوگ شاید دم سادے کھڑے تھے، کچھ تو اس احساس سے کہ اتنی آنکھیں میری جانب نگراں ہیں، اور کچھ میں نے بیٹھتے وقت باڈی بلڈر کی آنکھوں میں قدرے احتجاجیہ سی چمک نمودار ہوتی دیکھی تھی۔ ان دونوں باتوں نے مجھے بڑی مضبوطی بخشی۔ مجھے میرے اندازے سے زیادہ دیر تک ٹھہراؤ حاصل رہا، کئی سیکنڈ تک ہمارے بازو ساکت رہے اور طاقت کو جواباً برابر کی طاقت ملتی رہی، لیکن وہ پیشہ ور باڈی بلڈر تھا، پنجہ آزمائی اس کا دن رات کا کام تھا۔ بلا شبہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی تھا، تبھی یوں کھلے میدان میں چیلنج دیے بیٹھا تھا، لیکن بالآخر اس کے بازوؤں میں کپکپاہٹ آنی شروع ہو گئی اور پھر سیکنڈ کی سوئی کی سی رفتار سے بازو جھکنے لگا۔ کیفیت تو یہی رہی کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ آخرکار میں نے اس کا بازو پوری طرح میز پر ٹکا دیا، تاہم اس کی ہی نہیں، میری پیشانی پر بھی پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ ارد گرد موجود لوگوں نے تالیاں بجائیں اور میں پیشانی سے پسینہ پونچھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانے کے لیے مڑنے لگا تو باڈی بلڈر نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا، پھر اپنے جوکر پبلسٹی سیکرٹری کے دیے ہوئے انعام کے علاوہ مزید ایک 100 کا نوٹ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے لے جاؤ جوان، بڑی مدت کے بعد کسی سے پنجہ لڑانے میں لطف آیا ہے۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ میں دونوں نوٹ اسے واپس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انعام تو تمہاری خدمت میں مجھے پیش کرنا چاہیے تھا، اس بات پر کہ تم اپنی طاقت کو شرافت کی حدود میں رکھتے ہوئے روزی کما رہے ہو، تم میدان کے مرد ہو، لیکن افسوس کہ مجھے یہاں زیادہ تعداد میں تمہارے قدردان نظر نہیں آ رہے۔ میں نے 100 کے ان 2 نوٹوں کے ساتھ ایک نوٹ اپنی طرف سے ملا دیا، نوٹ اس کی میز پر رکھ کر اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی آگے مجھے تھیٹر اور سرکس سے ملتی جلتی ایک چیز نظر آئی۔ پنڈال بہت بڑا تھا اور باہر خاصا سلیقے کا ایک چھوٹا سا سٹیج بنا ہوا تھا، اس پر ٹکٹ فروش اور جوکروں کے علاوہ بڑے بڑے جسم کی ایک سانولی لیکن خاصی پرکشش لڑکی، جس کے تراشیدہ بال بڑی خوبصورت سی کندھوں پر جھکے ہوئے تھے، ادائے بے نیازی سے ایک صندوقچے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، لوگ اسے متوجہ کرنے کے لیے حسب مقدور حرکتیں کر رہے تھے، مگر وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، تاریک افق پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ایک جوکر اس کی طرف اشارہ کر کے مائک پر بار بار اعلان کر رہا تھا، یہ ہیں مس بجلی جو لکڑی کے تختے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوں گی اور ماسٹر منظور آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان پر خنجروں کی بارش کریں گے۔ خنجر اس کے سر سے پاؤں تک جلد کو چھوتے ہوئے تختے میں پیوست ہوں گے۔ خنجروں کی اس یلغار کے سامنے کھڑے ہونا بڑا دل گردے کا کام ہے، صاحب جلدی آئیے۔ چند منٹ بعد مس بجلی اور ماسٹر منظور یہ سنسنی خیز کھیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ گھوڑے کے کرتب، ایک پہیے کی سائیکل پر حیرت انگیز کارنامے، جھولوں پر کھیل تماشے، سب کچھ صرف 3 روپے میں۔ جلدی ٹکٹ لیجیے اور اندر آئیے، سوچ بچار میں وقت ضائع مت کیجیے، شو شروع ہونے میں صرف چند منٹ باقی ہیں۔ پنڈال پر چند بورڈ بھی آویزاں تھے جن پر ان کھیل تماشوں کی منظر کشی کی گئی تھی، جن کا اناؤنسر ذکر کر رہا تھا۔ یہ بورڈ شاید برس ہا برس سے کوئی ایک ہی پینٹر بناتا آ رہا تھا، بچپن سے لے کر آج تک ہر میلے ٹھیلے، ہر سرکس میں، ہر جگہ میں نے ایسے ہی بورڈ اسی حالت میں دیکھے تھے۔ ان پر بنی ہوئی تصویروں میں یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ آدمی کون سا ہے اور گھوڑا کون سا، لڑکی کہاں ہے اور جوکر کہاں ہے۔ اس پنڈال پر ٹکٹ معقول تعداد میں فروخت ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ مس بجلی کو دیکھ کر میرے دل میں بھی کچھ گدگدی سی ہونے لگی
تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کا شو ضرور دیکھوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے شدت سے وہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی جس کے لیے دیہاتی اسکولوں میں بچے ایک انگلی اٹھا کر ماسٹر صاحب سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ میں کسی گوشہ تنہائی کی تلاش میں چل دیا، کافی دور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں جہاں تاریکی بھی تسلی بخش تھی اور لوگوں کے آمد و رفت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، پہنچ کر بیٹھ گیا۔ میں بدستور سرور اور ترنگ میں تھا، شاید کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جب کہ میں اٹھنے لگا تھا، اپنے آس پاس مجھے عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ میں بھی ادھر ادھر دیکھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس بو کا منبع ہی گویا میری ناک پر آن ٹکا۔ یہ کوئی گیلا کپڑا تھا جسے کسی نے مضبوطی سے میری ناک پر جما دیا تھا۔ اس کپڑے سے آواز کو مختل کرنے والی بو پھوٹ رہی تھی۔ میری گردن کسی کے مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں تھی اور اوپر سے ناک منہ پر رومال کی وجہ سے بالکل ہی دم گھٹا جا رہا تھا۔ اس عالم میں بھی میں نے کسی نہ کسی طرح ہزار بند کو گرا لگا لی اور اپنے آپ کو گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک میرے حواس پر دھند چھانے لگی تھی۔ میں نے بہت زور آزمائی کی، لیکن مجھے قابو میں کرنے کی کوشش کوئی ایک شخص نہیں کر رہا تھا، وہ یقیناً کئی تھے، اور ان کی مدد کے لیے وہ رومال بھی موجود تھا جو غالباً کلورو فارم میں بھیگا ہوا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر میرے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو گئے، لیکن میں بے ہوش اب بھی نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً کسی نے میری کنپٹی پر گھونسا رسید کیا جو اس وقت مجھے ہتھوڑے کے برابر محسوس ہوا۔ حواس نے مکمل طور پر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میلے کا شور شرابہ، روشنیاں، مس بجلی، سب کچھ کہیں دور اندھیرے پس منظر میں چلا گیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد مجھے دھیرے دھیرے ہوش آیا۔ میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھردری رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے حدود اربع کے بارے میں کچھ اندازہ ہونے لگا۔ میں کسی ٹرک میں موٹی چٹائی پر پڑا تھا۔ میرے دائیں بائیں، اوپر اور سرہانے یا پائنتی سب طرف بڑی بڑی چوبی پیٹیاں تھیں۔ ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر مجھے بھی کسی بیکار اور بے جان چیز کی طرح ڈال دیا گیا تھا۔ ٹرک پر غالباً ترپال بھی تنی ہوئی تھی۔ میں گپ اندھیرے میں پڑا تھا۔ کبھی کبھی غالباً کوئی اور ٹرک یا گاڑی وغیرہ قریب سے گزرتی تھی تو ادھر ادھر سے اکا دکا سوراخوں کے راستے لمحے بھر کے لیے کچھ روشنی اندر پہنچ جاتی تھی۔ ٹرک یکساں رفتار سے کسی طرف رواں دواں تھا۔ میرا سر بھاری تھا اور زبان جیسے خشک روئی کا گولا بن کر رہ گئی تھی۔ جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا اور بھوک سے معدے میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے بن کھائے پیے شدید مشقت کرتے کرتے کئی دن گزر گئے ہیں۔ میری حالت بتا رہی تھی کہ وہ رات یقیناً کب کی بیت چکی تھی جس رات مجھے شہزاد کوٹ کے میلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ شاید دوسری رات تھی۔ معلوم نہیں کتنے گھنٹوں سے میں بے ہوشی کی حالت میں سفر میں تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سوچنا بھی بے حد دشوار کام محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود میں نے ذہن پر حتی الامکان زور دیا، لیکن میں ذرا بھی اندازہ نہیں لگا سکا کہ مجھے اغوا کرنے والے کون ہو سکتے ہیں اور میری ان سے کیا دشمنی تھی جو انہوں نے یہ زحمت کی ہے۔ جہاں انہوں نے مجھے بے ہوش کیا تھا وہاں تو شاید انہیں میری شکل بھی نظر نہ آئی ہو۔ پھر انہوں نے کیوں مجھے اغوا کیا تھا؟ کیا مقصد ہو سکتا تھا ان کا؟ جب مجھے ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملا اور کھوپڑی کا بھاری پن بڑھ گیا تو میں نے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں چیخنا شروع کر دیا، لیکن میری چیخو پکار کی وجہ صرف بھوک تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ ہو تو اس سے کہوں کہ کمبختو، مجھے جہاں دل چاہے لے جاؤ، لیکن کچھ کھلا پلا تو دو۔ شاید میرے حلق سے آواز کچھ زیادہ زوردار نہیں نکل رہی تھی، یا پھر جس جگہ اور جس انداز سے میں تقریباً زندہ درگور قسم کی حالت میں پڑا تھا اس کی وجہ سے چلتے ٹرک کے شور میں میری آواز ٹرک کے اگلے حصے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا مسئلہ صرف بھوک ہی نہیں ہے، مجھے سردی بھی لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اس طرح باندھے گئے تھے کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا، گو کہ کھردری رسی کی بندشوں سے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ تختے کی طرح اکڑے ہوئے جسم کو کسی نہ کسی طرح حرکت میں لا کر آخر کار میں اٹھ ہی بیٹھا اور میں نے اپنی تمام تر بچی کچھی توانائی مجتمع کر کے ایک نئے عزم سے گلا پھاڑنا شروع کر دیا۔ بالآخر میں نے محسوس کیا کہ ٹرک کی رفتار کم ہو رہی ہے، پھر شاید اسے
سڑک سے اتار لیا گیا۔ چند ہچکولوں کے بعد بالآخر ٹرک رک گیا۔ ڈرائیور کیب کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، پھر ٹرک کا ٹیل گیٹ کھول کر لٹکا دیا گیا اور کوئی ٹرک کے عقبی حصے میں چڑھ آیا۔ میرے پیروں کی طرف سے ایک پیٹی کھسکائی گئی اور ٹھنڈی ہوا کا ایک زیادہ تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ پھر کسی نے کوئی سوئچ دبایا اور ٹرک کے عقبی حصے میں ایک ہولڈر میں جھولتا ہوا چھوٹا سا بلب روشن ہو گیا۔ اس وقت اس کی کمزور سی روشنی سے بھی میری آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ دو لہیم شہیم آدمی میرے سامنے کھڑے تھے، جن کے چہرے اس کمزور اور زرد روشنی میں بھی تپے ہوئے تانبے کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت بڑے بڑے گھیر کی شلواریں، قدرے میلی قمیضیں اور صدریاں پہنے ہوئے تھے۔ ایک کے سر پر پگڑی بھی تھی، دوسرے کی مونچھیں اتنی گھنی تھیں کہ ہونٹ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پگڑی والے نے پہلے تو مجھے ایک موٹی سی گالی دی جو اس کے منہ سے کچھ زیادہ ہی موٹی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ اس نے مجھے جو گالی دی تھی، پہلے تو میں اس کے جواب میں اس کے دانت معدے میں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں صرف یہ پوچھنے پر اکتفا کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اگر ان کا موڈ زیادہ خطرناک نظر نہ آتا تو میں شاید یہ بھی پوچھ لیتا کہ آخر میرا قصور کیا تھا جو مجھ سے قربانی کے جانور کا سا سلوک کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آواز اور لہجے کو حتی الامکان نرم اور عاجزانہ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب مجھے سخت بھوک اور سردی لگ رہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ خیال کیا۔ میرا خیال تھا کہ میری درخواست کو شرف قبولیت حاصل ہو چکا ہے، مگر دوسرے ہی لمحے گھنی مونچھوں والے نے صدری کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دانت کی ایک لمبوتری سی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھول کر اس نے ایک بڑی سی سرنج نکالی اور اس پر موٹی سی سوئی فٹ کر لی۔ دوسری جیب سے اس نے چھوٹی سی ایک شیشی نکالی جس میں تقریباً بے رنگ سا کوئی سیال نظر آ رہا تھا۔ نہایت پھرتی سے اس نے سوئی کے ڈھکن سے گزار کر سیال کو سرنج میں منتقل کیا۔ میں احمقوں کی طرح اسے دیکھنے میں اس حد تک منہمک تھا کہ مجھے صحیح طور پر احساس ہی نہیں ہو سکا کہ اس دوران پگڑی والے نے میرے قریب بیٹھ کر میری آستین اوپر چڑھا دی ہے۔ میں اس وقت چونکا جب گھنی مونچھوں والا سرنج لیے مجھ پر جھکا، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ اہتمام میرے لیے ہو رہا تھا۔ یہ میری درخواست کا اچھا جواب تھا۔ میں نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تھا اور وہ مجھے نہ جانے کس چیز کا انجیکشن لگانے پر تل گئے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔